کیا مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پھر سے لندن جا رہے ہیں؟ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو بات آپ نے صرف بیوی سے ڈسکس کرنے کی ہدایت کی تھی وہ بات زبان زد عام ہو گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے سر؟ اس کا کچھ نوٹس لے آؤ۔ دوسرا، جس پتھر پر انتخابات کی لکیر کھینچی گئی تھی اس پتھر کی سل بھی گھسنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے چیف صاحب؟ اس نو ذرا دیکھو۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنی زبردست خبریں ہیں کہ سننے والوں کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ترا نکل جائے گا، اس لیے آپ نے تھوڑا سا سنبھل کے باتیں سننی ہیں، کیونکہ پاور کوریڈورز میں یہ بات بڑی شدت کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پھر سے کچھ دوائی شوائی لینے لندن جا سکتے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ذرا یہ بات ڈسکس کر لیں کہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کرانے کا اعلان ہوا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اعلان پتھر پر ایک لکیر کھینچ کر لگوایا تھا اور یہ ہدایت کی تھی چیف جسٹس صاحب نے کہ اس پر کوئی مبالغہ آرائی نہ کی جائے، کوئی خدشات کا اظہار نہ کیا جائے۔ جس کو بہت زیادہ شوق ہو کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، وہ یہ بات صرف اپنی بیوی سے ڈسکس کرے۔ اب چیف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جو کوارے ہیں وہ کیا کریں، ظاہر ہے اب کسی نہ کسی سے تو بندے نے ڈسکس کرنا ہے نا، تو جو کوارے ہیں میرے خیال میں وہ چیف صاحب کی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ بات اب زبان زد عام ہو گئی ہے معاشرے میں۔ جس شخص سے جا کر پوچھ لیں کہ کیا 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہ کہے گا نہیں۔ اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو کل آپ سبزی وبزی لینے جائیں گے تو کسی ٹھیلے والے سے پوچھ لیجیے گا کہ بھائی جی یہ دسو وہ چیف صاحب نے کیا سی یا سپریم کورٹ نے کیا سی کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تسی سمجھتے ہو الیکشن ہون گے؟ وہ بھی آپ کو کہے گا کہ نہیں۔ یہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ خدشات کیوں جنم لے رہے ہیں؟ کیونکہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اب تو تقریباً یہ کھل کر باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس میں آپ کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی باتیں کر چکے ہیں، پاور کوریڈورز میں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم گزشتہ دنوں کچھ پنجاب سیکریٹریٹ گئے ہوئے تھے، کچھ سیکٹری سے اور کچھ بیوروکریٹ سے ہماری ملاقات ہوئی، وہاں پر بھی یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھائی الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن مقررہ مدت پہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ موسٹلی لوگوں کی یہی رائے ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں خدشات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے تو ایک لمبا چیپٹر ہے، آپ اس پہ جتنا مرضی ہے بول سکیں وہ آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن ہم ان وجوہات میں جانے کے بجائے صرف یہاں تک رہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب تک، ظاہر ہے آپ نے 8 فروری کا اعلان کر کے پھر آپ نے بستر رکھا، تکیہ رکھا سر کے نیچے، اور وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ ٹالی دی چھاں تلے جا کے سو گئے، ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، آپ کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی۔ ابھی تک تو شیڈیول آ جانا چاہیے تھا۔ آج 30 نومبر آج کی ڈیٹ تھی حتمی شیڈیول آنے کی، نہیں آیا ابھی تک، تو ظاہر ہے خدشات تو بڑھیں گے نا۔ اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگست یا آئندہ نومبر میں یا اس سے بھی اور ڈیلے ہو جائے الیکشن، وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری توجیحات پیش کی جا رہی ہے کہ شاید اس میں کچھ اکنامک ایشوز ہیں اور کچھ اکنامک سچویشن بہتر ہو جائے پھر الیکشن ہو جائے تو اچھا ہے۔ ظاہر ہے الیکشن سے کیا کوئی پیسے ویسے تھوڑی آ جائیں گے ووٹ ڈلنے سے، یہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان پر عمل کریں گے تو پیسے آ جائیں گے، آئین پاکستان پر عمل نہیں کریں گے پیسے نہیں آئیں گے۔ اب پوچھنے والے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بچپنا ہے کہ آئین پر عمل کریں تو پیسے آئیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں آئیں گے؟ جی جناب ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر مہذب معاشروں میں آئین کی عملداری ہوتی ہے، آئین کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں سرمایہ دار کو علم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام کوئی نہیں اٹھا سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں توڑی تھی، پنجاب اور کے پی اسمبلی، عمران خان صاحب اس وقت سے پریشان ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، 1 سال ہونے والا ہے تقریباً اور انتخابات نہیں ہو رہے۔ حالانکہ آئین پاکستان میں یہ بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو پتھر پہ لکیر میں کہتا ہوں۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پتھر پہ لکیر کھنچوائی تھی، اس پتھر کا کیا ہوا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اصل پتھر پر لکیر یہ تھی
کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانا لازمی ہے۔ اب کہنے والے یہ کہیں گے کہ اس پتھر کا کیا ہوا؟ وہ پتھر اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے۔ وہ پتھر جب وقت آئے گا تو جنہوں نے آئین پاکستان کو پامال کیا ہے ان سے حساب ضرور ہوگا۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ بس جو معاملہ ٹائم گزر گیا اس نے پھر لوٹ کے نہیں آنا۔ نہیں، جس نے آئین کی وائلیشن کیا اس سے پوچھ گچھ لازمی ہوگی کہ 2 اسمبلیاں جو جن کو تحلیل کیا گیا تھا، اور یہ تحلیل کرنا آئین پاکستان میں درج ہے۔ چیف منسٹر کو زیر ہے، یہ 18ویں ترمیم نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اختیار دیا تھا کہ چیف منسٹر کسی بھی صوبے کا وہ سیاہ سفید کا مالک ہے، وہ جب چاہے بغیر کسی کی ایڈوائس کے، یعنی کہ جتنے کا بھی ایوان ہے، وہ 374 کا ایوان ہے، 392 کا ایوان ہے یا 150 کا ایوان ہے، وہ اپنے ارکان سے پوچھے بغیر، اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشورہ کیے بغیر، اپنی کابینہ سے مشورہ کیے بغیر چیف منسٹر گورنر کو ایڈوائس بھیج سکتا ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل کر دیں۔ اگر گورنر صاحب نہیں کرتے تو 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ یہ اختیار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے دیا ہوا ہے۔ یہی سوچ کر عمران خان نے اپنے پنجاب، اس وقت جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے چودھری پرویز الہی، اور کے پی کے جو کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے اس کو لوٹا کہیں یا کیا کہیں، جو بھی مرضی ہے نام رکھ لیں، محمود خان صاحب ان کا اصل نام ویسے ہے، تو محمود خان صاحب نے بھی اسمبلی توڑ دی تھی۔ اور عمران خان کو اس بات کا یقین تھا کہ پاکستان میں ابھی اتنے برے حالات نہیں آئے، ہماری عدلیہ موجود ہے، آئین پاکستان موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، یہ ابھی اتنے برے حالات میں ہم نہیں آئے کہ کوئی آئین پاکستان کی اتنی کھلم کھلا خلاف ورزی کرے گا۔ لیکن کھلم کھلا خلاف ورزی ہو گئی، الیکشن نہیں ہوئے، چلو وہ تو وہ تھا۔ اب اس سے زیادہ ظلم یہ ہوا ہے کہ قومی اسمبلی 8 اگست کو قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صدر کو ایڈوائس بھیجی کہ اسمبلی مدت تحلیل پوری کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسمبلی تحلیل کر دیں۔ صدر صاحب نے اس پر دستخط کر دے دیا، اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ اب 7 نومبر کے درمیان تک تقریباً اس کے الیکشن ہونے ضروری تھے، لیکن آج 30 نومبر، کل 1 دسمبر ہے، 1 مہینہ ہونے کو ہے، یہ بھی آئین یہاں پر بھی وائلیٹ ہو گیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ بیویوں کے علاوہ کسی سے ڈسکس نہ کریں۔ اب یہ کیوں ڈسکس ہو رہا ہے؟ اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت کو بھی اب تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، الیکشن نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے جو ڈیٹ دی تھی 8 فروری، ٹھیک ہے، اس میں ابھی ٹائم باقی ہے، لیکن اس میں بھی 3 مہینے کا وقت ہے، ابھی تو الیکشن شیڈول نہیں آیا، ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ یہ کیسے الیکشن ہوں گے؟ کہ انتخابی ماحول ہوتا ہے، لیکن وہ تو ماحول ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ کوئی ایک آدھ پارٹی ہے جو شدت کے ساتھ جلسے کرنا چاہ رہی ہے، اس کو کرنے نہیں دیے جا رہے، باقیوں کی جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے۔ اب وہ کیا تو کریں کیا؟ اور دوسرا، جس پتھر پہ آپ نے لکیر کھنچوائی تھی نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ پتھر کی سل گھسنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو گھس جائے گی آخر وہ پتھر کی سل۔ سر، لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے اور وہ پتھر کی سل گھستی جا رہی ہے۔ اس کا نوٹس لیں سر، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین پاکستان وائلیٹ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ 73 کے قانون کے مطابق 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونا ضروری ہے۔ 90 دن تو کیا سر، یہاں پہ 365 دن بھی گزر گئے، یہاں پر 90 دن بھی گزر گئے، اب تو 90 سے بھی 100 سے زیادہ دن ہونے والے ہیں کہ قومی اسمبلی بھی نہیں ہے اس وقت، سینٹ مارچ میں اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑے کوسچن مارک ہیں ہمارے اداروں پر اور آئین پاکستان پر عمل درآمد کروانے والے، خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان پر، کہ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا، صدر کے ساتھ آپ نے بٹھوا کے 8 فروری کے معاملات طے کروائے، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ساری جو ٹمک ٹوئیاں ہیں، یہ بس پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ صرف اور صرف یہ شو کرایا جا رہا ہے کہ نہیں 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 الیکشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، بھائی وہ بیلٹ پیپر چھپوائے جا رہے ہیں، بھائی وہ کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ چیف صاحب پلیز اس کا نوٹس لیں۔ اور پہلی خبر کی جانب آتے ہیں
انہی سرکمٹانسز میں جو ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے ڈیلے کا، کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں، وہ 1 مہینے کے لیے ہوں، 1 سال کے لیے ہوں، 3 سال کے لیے ہوں، یا 4 سال کے لیے، یا 2027 تک، اب مجھے نہیں پتا، بٹ ڈیلے کی باتیں ہو رہی ہیں، کب تک ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا، مجھ پہ نہ ساری باتیں ڈالا کریں۔ تو اس صورتحال کو غنیمت جانتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے سوچا کہ چلو جا کے لندن تھوڑی دوائی شوائی لے آئیے۔ ظاہر ہے میاں صاحب بیمار ہیں، خالق کائنات اپنے حبیب کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے، لیکن پاور کوریڈورز میں یہ باتیں بڑی شدت کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، یا جا سکتے ہیں، یا جانے والے ہیں۔ وہ کتنے دنوں کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک $1 ملین کا سوال ہے، لیکن ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب کچھ ناراض ہو کے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میاں صاحب اپنا میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میاں صاحب کچھ دن آرام کرنے جا رہے ہیں، کہ ظاہر ہے میاں صاحب 4-5 سال وہاں پہ رہے تو کچھ تھوڑا سا موسم کا ایشوز آ رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میاں صاحب نے یہاں پر کوئی بڑی ایکٹیویٹی بھی ابھی تک شروع نہیں کی، صرف 2 چیمبر آف کامرس میں گئے، ایک لاہور چیمبر آف کامرس میں انہوں نے خطاب کیا اور ایک ادھر سیالکوٹ میں خطاب کیا۔ کسی عوامی اجتماع میں وہ نہیں گئے، صرف اپنے مخصوص کچھ لوگوں سے مل رہے ہیں، ابھی میڈیا سے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا، وگرنہ عموماً ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال یا عوامی پلس کو چیک کرنے کے لیے کہ باہر سڑک پہ کیا ہو رہا ہے، گلی محلے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس پر اس نبض پر ہاتھ رکھنے کے لیے سیاسی لیڈرز میڈیا کو ملتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نہ اینکرز کو ملے ہیں، نہ بیٹ رپورٹرز کو ملے ہیں۔ میں تقریباً پچھلے 25 سال سے مسلم لیگ نون کی بیٹ کر رہا ہوں، ابھی تک ہم بھی انتظار میں ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید میاں صاحب سے کچھ ملاقات ہوگی، کچھ میاں صاحب سے سوالات ہم کریں گے کہ میاں صاحب یہ آپ کیسے گئے تھے، واپس کیسے آئے ہیں، یہ جانے میں بھی وہی چیز تھی، آنے میں بھی وہی چیز ہے، تو یہ مماثلت ہے، اور پھر 3 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود 3 بار آپ کو اقتدار سے نکالا جا چکا، تو پھر آپ نے اب تک سیکھا کیا ہے کہ چوتھی بار بھی وہی سیڑھی آپ استعمال کر رہے ہیں جس طریقے سے پہلے آپ اقتدار میں آئے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ظاہر ہے پھر آپ 5 سال پورے کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کب لندن جاتے ہیں دوائی شوائی لینے، یا پھر ویسے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ لیکن پاور کوریڈورز میں یہ باتیں شدت کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب شاید کچھ باتوں پہ ناراض ہیں، جو ان کے ساتھ کچھ چیزیں طے کی گئی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہی، اور یا پھر یہ ہے کہ میاں صاحب کو یہ لگ گیا ہے، یا میاں صاحب کو یہ میسیج دے دیا گیا کہ میاں صاحب تھوڑے عرصے کے لیے پھر آپ لندن جائیں، کوئی دوائی شوائی لے آئیں، کچھ اپنا چیک اپ وغیرہ کروائیں، تو اس کے بعد پھر جب الیکشن ہوں گے تو پھر ہم آپ کو بلا لیں گے اور آپ آ جائیے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں اب اور ہم ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے سوال کر سکتے ہیں کہ چیف صاحب 8 فروری بھی آنا لیے، یا 8 فروری بھی گزر گئی، تو پھر تسی کی کرو گے؟ آپ پر بہت برڈن ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں کس نے جذباتی کیا تھا کہ آپ یہ اعلان کروائیں، اپنے سامنے اعلان کروائیں، پھر یہ کہیں کہ بیویوں سے ڈسکس نہیں کرنا، حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں پر کواروں کی شرط رکھ دیں، آپ نے نہیں رکھی۔ اب کوارے سارے بانڈا پھوڑ رہے ہیں، کوارے کہہ رہے ہیں میں کواروں کی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے اور پتھر کی سیل بھی گھس چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا نوٹس لیتی ہے۔ البتہ آئین پاکستان پر عمل درآمد اب تک نہیں ہوا، جو کہ افسوسناک ہے، جو کہ تشویشناک ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔